وزیر داخلہ محسن نقوی کی حالیہ دورہ ایران میں وزیر خارجہ عباس اراغچی سے دوسری ملاقات۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات میں ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی اور ایرانی وزیر خارجہ نے قیام امن کے لیے طریقہ کار پر غور کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی آج بھی تہران میں ہی قیام کریں گے۔ محسن نقوی امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اہم ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی وزیر داخلہ اور کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ ایک ہفتے میں محسن نقوی کا یہ دوسرا دورہ ایران ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے 2 دورے کیے۔ ایرانی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں کیں، جن میں پاک ایران 2 طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ۔ 17 مئی کو سعودی عرب اور UAE کی فضائی حدود میں ڈرون حملوں کی مذمت۔ کہا ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور UAE کے تعلقات مضبوط ہیں، انہیں ری سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کا بنیادی محور 2 طرفہ تعلقات، سیاسی روابط اور معاشی تعاون ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی وزیر اعظم اور چینی قیادت کے درمیان بات چیت متوقع ہے۔ تنازع کے حل کے لیے چین نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے معاملے پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز میں ٹول نظام ناقابل قبول ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں ٹول نظام کے نفاذ کی کوشش کر رہا ہے، جسے قبول نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی ترجیح ایران سے ایک اچھی ڈیل ہے، امید ہے ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ سویڈن میں نیٹو وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی نیٹو سے ایران کے معاملے پر مایوسی کو دور کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ منجمد اثاثوں کا اجراء، ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ جوہری معاملات پر قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران سنجیدگی اور نیک نیتی سے مگر ٹھوس منطقی مذاکرات کا راستہ اپنا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران سے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لے لیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، وہ آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں چاہتے۔ امریکی نیوی اچھا کام کر رہی ہے، کوئی بھی بحری جہاز ایران نہیں جا پا رہا۔ امریکہ نے تائیوان کو $14 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت روک دی۔ امریکی قائم مقام نیوی سیکرٹری ہونگ کھاؤ کی سینیٹ کی تصدیق۔ کہا تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا فیصلہ ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کے لیے اسلحے اور بارود کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ جب امریکی انتظامیہ ضروری سمجھے گی، ہتھیاروں کی فروخت شروع کر دے گی۔ تائیوان کا کہنا ہے کہ امریکی اسلحے کی فروخت میں کسی تبدیلی کی باضابطہ اطلاع نہیں ملی۔ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے دورہ چین میں صدر شی جن پنگ نے واضح کیا کہ تائیوان ریڈ لائن ہے۔ چین تائیوان کو امریکی اسلحہ فروخت کرنے کا مخالف ہے۔ گلوبل سموتھ فلاٹیلا کے استنبول پہنچنے والے کارکنوں میں سے بیشتر کی حالت انتہائی خراب۔ اسرائیلی تشدد سے زخموں پر نیل، کئی افراد چلنے تک کے قابل نہیں، ویل چیئرز پر لایا گیا۔ آسٹریلی فلم ساز اور کارکن جولیٹ لامونٹ کا کہنا ہے کہ متعدد افراد کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ خواتین کے ساتھ جنسی بدسلوکی کے واقعات بھی ہوئے، نامعلوم ادویات کے انجیکشنز لگائے گئے۔ اطالوی صحافی الیزانڈرو مونتاوانی نے حراستی مرکز کو خوف اور دہشت کی جگہ قرار دے دیا۔ کہا حراست میں لیتے ہی تشدد شروع کر دیا گیا، محدود خوراک اور پانی دیا گیا۔ بحری قافلے میں پاکستان کے 7 عیدی سمیت 400 سے زائد اراکین کو اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی حراست میں لیا تھا۔ غزہ میں گلوبل سموتھ فلاٹیلا کے اراکین کی حمایت میں ریلی، بچوں نے کارکنوں کے ملکوں کے پرچم اٹھا کر مارچ کیا۔ وزیر اعظم
وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قطر نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے. وزیر اعظم سے قطر کے تعمیراتی گروپ کے وفد کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں. SIFC کے تحت سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے. پاکستان کی سیاحت، ہوٹلنگ، تعمیرات سیکٹر میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. بابر اعظم، شاداب خان اور نسیم شاہ کی ٹیم میں واپسی. محمد رضوان ڈراپ. نوجوان وکٹ کیپر روہیل نذیر اور غازی غوری پر اعتماد. پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا. آل راؤنڈر عرفات منہاس، لیگ اسپنر سفیان مقیم بھی منتخب. عثمان خان بیمار. فخر زمان اور سائم ایوب انجری کے باعث اسکواڈ میں شامل نہیں. پاکستان ٹیم کا ٹریننگ کیمپ کل سے راولپنڈی میں شروع ہوگا. پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 30 مئی سے شروع ہونے والی ون ڈے سیریز کے ٹکٹس کی فروخت کا آغاز آج سے. شائقین کی سہولت کے لیے ٹکٹ کی کم سے کم قیمت $200 رکھی گئی ہے. آن لائن بکنگ کے ساتھ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں کوریئر سروس کے مقررہ سینٹرز پر ٹکٹس دستیاب ہوں گے. افغانستان سے جب تک دہشت گردی روکنے سے متعلق واضح یقین دہانیاں نہیں ملتی، تعلقات موجودہ سطح پر ہی رہیں گے. پاکستان اپنی سرحدوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک موقف. کہا BLA، TTP اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی کارروائیوں پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں. طالبان حکومت یا تو ان حملوں میں سہولت کار ہے یا پھر چشم پوشی کر رہی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے حصے کے قطرہ پانی سے پر بھی سمجھوتا نہیں کرے گا. سنتاس معاہدے میں کسی بھی فریق کے یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کرنے کی کوئی شق موجود نہیں. ایرانی پاسداران بحریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں آئل ٹینکرز، کنٹینر سمیت 35 جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کیا ہے. پاسداران بحریہ کے مطابق آئل ٹینکرز، کنٹینرز، جہازوں نے ایرانی اجازت کے بعد آبنائے ہرمز عبور کیا. متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کسی بھی قسم کی تبدیلی کے نہ صرف خطے بلکہ یورپ پر بھی سنگین اثرات ہوں گے. تنازع کا سیاسی حل چاہتے ہیں. سفارتی راستہ تلاش کرنا اہم ہے لیکن اسے مستقبل میں مزید پیچیدگیاں پیدا کرنے کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے. ایران کے جوہری پروگرام پر تشویش ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں افواج مکمل جنگی تیاری کی حالت میں ہیں. امریکی بحریہ کے لڑاکا طیارے بردار بحری جہاز ابراہیم لنکن سے بحیرہ عرب میں آپریشنز انجام دے رہے ہیں. جاری تصاویر میں F-35 اسٹیلتھ جنگی طیاروں سمیت دیگر امریکی لڑاکا طیاروں کو طیارہ بردار بحری جہاز کے ڈیک سے پرواز کرتے دکھایا گیا ہے. ایران کے خلاف جنگ کے دوران اسرائیل کے دفاع میں امریکہ نے اسرائیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ جدید میزائل انٹرسیپٹرز استعمال کیے. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی افواج نے 200 سے زائد تھارڈ انٹرسیپٹر فائر کیے جو امریکی ذخیرے کا تقریباً نصف بنتے ہیں. اس کے علاوہ 100 سے زیادہ بحری میزائل بھی استعمال کیے گئے جبکہ اسرائیل نے اپنے چند جدید انٹرسیپٹرز مجموعی طور پر 200 سے بھی کم استعمال کیے. منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. تمام تفتیشی افسران کو مقدمات کا چالان پیش کرنے کا حکم. ملزمہ کو مجموعی طور پر 18 کیسز میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا. درخشاں گجری اور بغدادی تھانے کے تفتیشی افسران نے جوڈیشل مجسٹریٹ سے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملزمہ سے تفتیش میں پیش رفت ہوئی ہے. نیشنل اکنامک کونسل نے خیبر پختونخوا آبپاشی منصوبے، جناح اسپتال اسلام آباد اور سندھ ہیومن کیپٹل پروگرام کی منظوری دے دی. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں ML1، حویلیاں ڈرائی پورٹ، لواری ٹنل، تھرکول ریلوے اور کچی کینال منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا.
قیام اور بھاشا ڈیم سے متعلق انتظامات، سندھ فلڈ بحالی سپورٹ پروگرام، قومی ترقیاتی اقدامات، بنیادی انفراسٹرکچر اور سوشل سیکٹر کی ضروریات پوری کرنے پر بھی غور۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومتی انفراسٹرکچر عوامی سہولیات اور معاشی استحکام پر توجہ مرکوز رکھے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اپوزیشن قائدین کو کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے تحریک چلانی ہو یا بات چیت کرنا ہو، دونوں صورتوں میں ہم مکمل ساتھ دیں گے۔ محمود خان چکزئی اور راجہ ناصر عباس نے ارکان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ شیر افضل مرت کی سہیل آفریدی کے خلاف اپیل سے متعلق سوال پر کہا کہ بانی کا سہیل آفریدی پر اعتماد ہے اور وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ شیر افضل مرت کے خلاف پارٹی ایکشن لے گی، وہ پارٹی میں نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے بنگلہ دیش کے سینئر سول سروس افسران کے وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، گورننس کے نظام، انتظامی اصلاحات اور ادارہ جاتی استعداد کار میں بہتری سمیت مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ عطا تارڑ نے وفد کو پاکستان میں جاری اصلاحاتی اقدامات اور حکومتی پالیسیوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم، ایسے روابط باہمی اعتماد اور تعمیری تعاون کو فروغ دیں گے۔ پاکستان ریلوے میں شامل 254 نمبری کی ساختہ لوکوموٹیوز دو طرفہ تعاون کی روشن مثال ہیں۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو، کہا وسط ایشیائی ممالک سے ریلوے روابط کے لیے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق نیٹلی بیکرز کی پاکستان ریلوے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کی یقین دہانی، پاکستان ریلوے اور امریکی کمپنی کے درمیان دہائیوں پر محیط تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ 25 سے 31 مئی تک سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا خطرہ، درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد، سکھر، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، دادو، خیرپور، گھوٹکی اور نوشہر و فیروز سمیت متعدد اضلاع میں شدید گرمی کی لہر کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی اور نواب شاہ میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، دادو 44، سکھر، تربت، مٹھی، ساہیوال 42، ملتان، فیصل آباد 41، حیدرآباد 40، اسلام آباد 39 اور کراچی میں 36 ڈگری ریکارڈ۔ وادی نیلم، آزاد کشمیر کے زیریں علاقوں میں گزشتہ رات سے جاری بارش کا سلسلہ تھم گیا، مرکزی شاہراہ نیلم سمیت رابطہ سڑکیں بحال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کچھ دیر بعد کراچی میں شاہراہ بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ قیوم آباد سے کاٹھور تک براہ راست رسائی سے شہریوں کی سفری وقت میں نمایاں کمی ہوگی۔ 40 ارب روپے سے زائد لاگت سے تعمیر ہونے والی 39 کلومیٹر طویل شاہراہ بھٹو گیم چینجر ہے۔ وزیر محنت سعید غنی نے کہا کہ شاہراہ بھٹو پر کچھ تعمیراتی کام جاری رہے گا۔ شاہراہ بھٹو پر قیوم آباد سے کاٹھور تک کا راستہ موجود ہے۔ میئر مرتضیٰ وہاب بولے 56 ارب کے پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کیا گیا۔ حکومت میں ہیوی ٹریفک اور ٹریفک مسائل کم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال، سندھ اسمبلی نے پاک چین دوستی پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ شرجیل انعام ایمن نے کہا چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، پاک چین دوستی ہمیشہ برقرار ہے۔ کراچی سے بڑے پیمانے پر چین کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے سی پیک کی بنیاد رکھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پاک چین دوستی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ بلوچستان میں خواتین انٹرپرینورز کی پہلی اے آئی لیب کا افتتاح کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 20 خواتین انٹرپرینورز کی تربیت شروع۔ اعلامیہ کے مطابق پروگرام کو تمام اضلاع تک وسعت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد عناصر خواتین کو گمراہ کر کے خود کش حملہ آور بنانا چاہتے ہیں۔ خواتین اور نوجوانوں کی ترقی، تعلیم اور معاشی خود مختاری اولین ترجیح ہے۔ کیو آر سسٹم معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ 2 روز ویب سائٹ پر مسئلہ رہا، لیکن اب سرور کا سائز بڑھا دیا گیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔
ترجمان وزارت توانائی ظفر یاب کی QR کوڈ اندراج سے متعلق گفتگو، کہا اب تک 10 لاکھ سے زائد صارفین اندراج کرا چکے ہیں۔ ایک گھر میں بھائیوں اور والدہ کے نام سے میٹر ہوں تو الگ فیملی تصور ہوتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت اس وقت ٹیکسوں کی وجہ سے زیادہ ہے۔ 2001 سے لیوی کا سلسلہ شروع ہوا مگر آئل ریفائنریز کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں آئل ریفائنریز کی گنجائش آج تک بہتر نہ کی جا سکی۔ کہا مڈل کلاس لوگ مہنگی بجلی اور مہنگائی سے پریشان ہیں۔ پاکستان میں خراب صورتحال کی ذمہ دار حکومت ہے۔ ملتان کے نشتر اسپتال میں HIV مریض کا عام مریضوں کے ساتھ آپریشن کر دیا گیا۔ MS نشتر اسپتال نے کہا کہ منگل کو تھیٹر میں 7 آپریشن کیے گئے۔ مریضوں کا آپریشن سے قبل HIV ٹیسٹ کیا گیا۔ HIV کے مشتبہ مریض کی رپورٹ آنے سے قبل ہی آپریشن کر دیا گیا۔ دوسرے روز بھی تھیٹر میں آپریشن جاری رہے۔ ایک دن بعد مریض کی رپورٹ مثبت آنے پر آپریشن تھیٹر کو سیل کر دیا گیا۔ 10 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے HIV ٹیسٹ کروائے گئے۔ ایڈیشنل MS کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں پیکا ایکٹ کے تحت گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار۔ ایپنک اور PFUJ کے مشترکہ اجلاس میں میڈیا بحران پر غور۔ پیکا ایکٹ پر PFUJ جلد آئندہ احتجاجی لاحمل کا اعلان کرے گی۔ ورکرز کے حقوق کے لیے پیمرا اور قائمہ کمیٹی سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان کے بشپس نے کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پوپ دورہ پاکستان پر آمادہ بھی ہیں۔ پاکستانی بشپس نے پوپ لیو سے ویٹیکن میں ملاقات کی اور اس میں پاکستانی گرجا گھروں اور مسیحی کمیونٹی کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ کی 7 اپریل 2026 کو ایران کی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی دینے پر یورپ اور ایشیا میں خطرات پیدا ہو گئے تھے کہ امریکہ ایران پر کہیں ایٹمی حملہ نہ کر دے۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے حکام نے مشترکہ طور پر انتہائی سخت بیان تیار کر لیا تھا، تاہم اسے میڈیا پر جاری نہیں کیا گیا تھا۔ اسی شام کو صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ برطانیہ نے خلیجی ممالک کے ساتھ 3.7 ارب پاؤنڈ کا تجارتی معاہدہ کر لیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بحرین، سعودی عرب، قطر اور UAE سمیت 6 خلیجی ممالک معاہدے میں شامل ہیں۔ برطانوی برآمدات پر سالانہ 58 کروڑ پاؤنڈ کے ٹیرف ختم ہونے کا امکان۔ روس اور بیلاروس کی مشترکہ جوہری مشقیں۔ روسی صدر اور بیلاروسی صدر نے ریموٹ سے مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ بین البراعظمی بیلسٹک، ہائپرسونک اور ایئر لانچ کروز میزائلوں کی مشقیں۔ اسکندر میزائل، یارس بیلسٹک، زرقون ہائپرسونک میزائل لانچ کیے گئے۔ صدر پوتن کا کہنا ہے کہ مشترکہ جوہری مشقوں کے تمام اہداف مکمل طور پر پورے کر لیے گئے۔ امریکی صدر کی اپنے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی شادی میں شرکت متوقع نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کی شادی کی تقریب اس ہفتے ہوگی۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کے بیٹے کی خواہش ہے کہ وہ شادی میں شریک ہوں، لیکن اس وقت ان کی توجہ ایران سمیت دیگر اہم معاملات پر ہے، اس لیے شادی کی تقریب میں شرکت کا امکان کم ہے۔ اور بڑی فلم سپر سٹار فہد مصطفیٰ کہتے ہیں زومبی پاکستان کی فلم ہے، سندھی، پنجابی، پشتون ہر طرح کا زومبی ملے گا۔ جیئر ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو۔ اداکارہ مہوش حیات نے کہا کہ دیسی زومبیز گوروں سے تیز ہیں، آواز سن کر آ جاتے ہیں۔